فضیلت الشیخ محمد عابد اثری حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، جو کہ شہر بیدر سے آئے ہوئے ہیں۔ میں شیخ سے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ آپ آئیں اور ہمارے درمیان اپنی چنیدہ موضوع مقصد حیات اس عنوان پر خطاب فرمائیں۔ اور میں شیخ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ آپ کا وقت 45 منٹ ہے، اسی لیے وقت کی رعایت کرتے ہوئے آپ اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، مسجد کے ذمہ داران، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اور اسلام کے ہونہار پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، اور بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یہ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 یعنی 56۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا موضوع ہے مقصد حیات، یعنی ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہر انسان کے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ قرآن نے اس کا اعلان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ لیکن آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ پاک کو مانتے ہیں، اس کو مالک کو رب بھی کہتے ہیں، مگر عبادت اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ جو کسی مورت اور بت کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ سب شرک ہے، اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار،
اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من آثار، اور جہنم کے اندر جب وہ چیخیں گے چلائیں گے تو مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو شرک اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے نبی مرض الموت میں مبتلا ہے، انتقال میں بھی آپ کے 4 دن باقی رہ گئے ہیں، انتقال میں بھی آپ کے 4 دن باقی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو تر کر کے اپنے چہرے کو ملتے جاتے ہیں اور زور زور سے بلند آواز سے کہتے جاتے ہیں اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں۔ اسی امام کائنات کی زبان سے ہونٹ ہلتے ہیں اور زبان پہ یہ جملے جاری ہو جاتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد۔ اللہ تیری لعنت ہو یہودیوں پر، تیری لعنت ہو عیسائیوں پر، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، مساجد بنا لیا۔ اللہ تیری لعنت ہو یہودیوں پر، تیری لعنت ہو عیسائیوں پر۔ ابھی انتقال میں 1 دن باقی رہ گئے ہیں، آج محمد رسول اللہ کی آخری رات ہے، کل کی رات نصیب نہیں ہوگی، آپ بستر پہ ہیں اور وہ جو جملے نکلتے ہیں اس کو موجود صحابہ نے سنا، حضرت عائشہ نے سنا، حضرت فاطمہ نے سنا، ابو بکر صدیق نے سنا، عمر فاروق نے سنا۔ آپ کے جملے انتقال سے 1 دن پہلے یہ تھے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد۔ یا اللہ میری انتقال کے بعد میری قبر کو چومنے اور چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو کوئی بت خانہ نہ بنا دینا جس کی عبادت ہونے لگے۔ ایک کائنات کا امام دعا کر رہا ہے اور انتقال سے 1 دن پہلے کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو چومنے اور چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ اور جب کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چومنے اور چاٹنے کی جگہ نہیں بن سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبارک قبر کس کی ہو سکتی ہے جن کو چوما جائے، جن کو چاٹا جائے، جن کی قبروں پر اگر بتیاں جلائے جائے، جن کی قبروں پر چادریں چڑھایا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تم نے جانا نہیں شرک کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں پر یہ سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں پر یہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں پر یہ سنتے نہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو عبادت صرف اللہ رب العالمین کی جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ آج ہم دوسروں کے پاس جا کر کے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، آج ہم دوسروں کے پاس جا کر کے اولادیں مانگتے ہیں، ہم دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر وہ مکھی کھانے پینے کی چیز پر بیٹھ جائے اور وہ مکھی تھوڑی سی لے کر اڑ جائے تو تم اسے چھیننے کی بھی کوشش نہیں کر سکتے، وہ چیز کو واپس نہیں لے سکتے۔ جو مکھی کو پکڑ نہ سکے وہ تمہیں بیٹا بیٹی کیا دے گا، وہ تمہیں اولاد کیا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زبردست چاٹا مارا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ تمہارے سارے کے سارے مل جائیں، یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو عبادت صرف اللہ رب العالمین کی جائے میرے بھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک برداشت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے میرے بھائیوں۔
آپ جو میک دیکھ رہے ہیں اس کا کام کیا ہے؟ تاکہ آواز دور تک جائے۔ اگر یہ آواز ہی نہ دے تو یہ مقصد اپنا پورا نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم اور آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو جا کے کچرے دان میں، کوڑے دان میں پھینک دیں گے، کیونکہ یہ مقصد اپنا پورا نہیں کر رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد پورا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب کہیں گے مولوی صاحب ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں، مسجد میں آ کر سجدے پہ سجدے کرتے رہیں، پھر میرے بیوی بچوں کو کھلائے گا کون؟ ہماری سوچ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو کہاں نکل جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق اتاری ہمارے لیے اس کو تلاش کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جمعے کے دن صبح سے لے کر شام تک اللہ اکبر کرتے رہو، نہیں، یہ بھی ایک کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مزدوری کا کام کرتا ہے، آٹو رکشہ چلاتا ہے، اور اس کو جو پیسہ ملتا ہے، جو مزدوری ملتی ہے، اس پیسے سے جا کر مارکیٹ سے سبزی وغیرہ خریدتا ہے، گوشت وغیرہ خریدتا ہے، اپنی بیوی کے لیے پکانے کے لیے دیتا ہے، بیوی نے کھانا بنا کر کے تیار کر دی، جب یہ شخص مسجد میں نماز پڑھ کر کے جاتا ہے، دیکھا کہ گھر میں بس دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ آدمی روٹی کا لقمہ، روٹی کا ٹکڑا سالن میں ڈبوتا ہے، اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دیتا ہے، اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، یعنی کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی کو کھلانے پر، بچوں کو کھلانے پر بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ بچوں کو کھلانے پر بھی ان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان شادی کر لیا، شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور ہم بستری کرتا ہے، ہم بستری کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر یہ دعا پڑھ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی ثواب دیا جاتا ہے، یہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو اپنی انجوائے کے لیے کرتا ہے، اپنی لذت کے لیے کرتا ہے، پھر ان کو ثواب کیوں دیا جائے گا؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہی کام کسی غیر عورت کے ساتھ جا کر کے زنا کرو گے، ادھر ادھر منہ مارو گے، تو کیا اس کو گناہ نہیں ملے گا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی اس کو گناہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے حرام عورت کو چھوڑ کر اپنے حلال بیوی کے ساتھ جا کر کے ہم بستری کی، تو کیا ان کو ثواب نہیں دیا جائے گا؟ ان کو بھی ثواب ملے گا، یہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 لفظوں میں بتائیے، مجھے 2 جملوں میں بتائیے توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے،
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر مجھے کوئی گھیر لے، پکڑ لے اور یہ کہے کہ یہ سجدہ تو اپنے رب کو کرتا ہے، یہ میرے آقا کو کر، یہ میرے مالک کو کر، یہ میرے سرتاج کو کر، تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قتلتا، اگر تجھے قتل کر دیا جائے یہ تو کروا لینا، لیکن غیر اللہ کے ساتھ ان قتلتا، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، او حرکتا، یا تجھے جلا دیا جائے یہ تو کروا لینا، لیکن تم غیر اللہ کے سامنے کبھی سجدہ نہ کرنا، غیر اللہ کے سامنے کبھی ماتھا نہ ٹیکنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو تم یمن کی طرف جا رہے ہو اور وہاں کے جو لوگ ہیں تورات پر عمل کرنے والے ہیں، انجیل پر ایمان لانے والے ہیں، تو سب سے پہلے وہاں جا کر کے کیا کرو گے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دو گے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کر کے تم سب سے پہلے نماز کی دعوت دینا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دو گے۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اگر وہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگے، اس کے بعد نماز کی دعوت دینا، اس کے بعد نماز کی دعوت دینا، سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، یہ ایک اہم عبادت ہے۔ اگر ہمارا توحید مضبوط ہے تو سارے اعمال ہمارا صحیح ہے، اگر ہمارا توحید مضبوط نہیں ہے، آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، لاکھ حج کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ توحید کے بعد نماز کا نمبر آتا ہے میرے بھائی، لیکن توحید ہمارا گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، توحید ہمارا مضبوط ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جہنمی لوگ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں چلے آئے؟ تم تو دنیا میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے، میرے ساتھ گھوما کرتے تھے، میرے ساتھ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے پیا کرتے تھے، آج تم جہنم کے اندر کیوں؟ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور لوگوں میں بیٹھ کر بحث کیا کرتے تھے اور لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس لیے آج میں جہنم میں پڑا ہوں، مجھے نجات نہیں بخشی۔ تو نماز بھی ایک اہم عبادت ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جب حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھے گا کہ تم دنیا کے اندر نماز پڑھتے تھے یا نہیں، تم دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے یا نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سے سوال کرے گا۔ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر کوئی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر کے پڑھ لے، اور اگر کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے پڑھ لے، اور اگر کوئی لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے۔ اتنی سخت بیماری کے عالم میں بھی نماز کو معاف قرار نہیں دیا۔ اور قرآن کی طرف آؤ، اللہ رب العزت نے نماز کو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کیا۔ گولیاں برس رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں، تلواریں چل رہی ہیں،
ہیں, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں فرمایا. نہیں, آدھی فوج دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے, دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے, اور آدھی فوج اللہ کے بارگاہ میں کھڑی رہے, یعنی نماز میں کھڑی رہے. ایسے حالت میں بھی نماز معاف نہیں. اور ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے, کاروبار و مصروف, کھاتے پیتے, چلتے پھرتے, دوڑتے بھاگتے, ہاتھوں کے اندر قوت, پیروں کے اندر توانائی, جسم کے اندر طاقت, ہر چیز موجود, لیکن نماز ادا کرنے کے لیے ہمت موجود نہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے جو سستی کے ماری ہوئے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, میری مائیں اور میری بہنیں غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المرأۃ اذا صلت خمسہا, جب عورت پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ لے, وصامت شہرہا, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لے, واطاعت بعلہا, اور اپنے شوہر کی خدمت کر لے, اطاعت کر لے, واحسنت فرجہا, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے, یعنی اپنی شرمگاہ کو کسی پرائے مرد کے پاس نہ لے جاتی ہو, اپنی شرمگاہ کی پوری دیکھ ریکھ کرتی ہو, ستر کی حفاظت کرتی ہو, اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہو, چست اور ٹائٹ کپڑے نہ پہنتی ہو. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو عورت یہ چار کام کر لے, پانچوں ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے, رمضان کے پورے مہینے کے روزے پابندی کے ساتھ رکھے, اور اپنے شوہر کی خدمت کرے, اطاعت کرے, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی 8 دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے, اے عورت جا, تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں, تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں, تیری مرضی, تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہیے ہو جا, تو جس دروازے سے جانا چاہیے چلی جا, جا, تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں. یہ نیک عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں. جو عورت یہ 4 کام کر لے, پانچوں ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے, رمضان کے پورے مہینے کے روزے پابندی کے ساتھ رکھے, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اور اپنے شوہر کی خدمت کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی, اور میری قربانیاں, و محیایا, میرا جینا, و مماتی, اور میرا مرنا, و مماتی للہ رب العالمین, سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, یعنی ہمارا جینا, مرنا, میری قربانیاں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. میرے بھائیوں, لیکن آج بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر دکھاوا کرتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 3 لوگوں سے سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا. وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ ایک شہید ہوگا, اور ایک عالم دین ہوگا, اور تیسرا کون ہے؟ ایک مالدار آدمی ہوگا. سب سے پہلے شہید سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تم دنیا میں کون سا عمل کر کے آئے ہو. شہید کہے گا, اللہ, دنیا کے اندر میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا, اپنے بچوں کو چھوڑا, اور میدان جہاد میں گیا, میں نے کئی کافروں کو قتل کیا, اور کافروں کی طرف سے جب ایک تلوار میری گردن پہ چلی, میں شہید ہو گیا. اللہ, میں تیری راہ میں قتل ہو کر کے آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذبتا, تو جھوٹ بولتا ہے, تمہاری نیت یہ تھی کہ دنیا والے تجھے بہت بڑا ہیرو کہے, دنیا والے تجھے بہت بڑا بہادر کہے. ان کا مقام و مرتبہ جانتے ہو میرے پیارے ساتھیو شہیدوں کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے, ان کے جسم سے خون کا پھوارہ بہ رہا ہوگا, ان کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا,
اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کر کہے گا کہ جاؤ میں نے اس کو بغیر حساب و کتاب کو معاف کیا. لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کے اندر. غلطی کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا. پھر ایک عالم دین سے سوال کرے گا کہ بتاؤ دنیا کے اندر میں نے تجھے ایک عالم دین بنا کر کے بھیجا تھا، حافظ قرآن بنا کر کے بھیجا تھا، بتاؤ تم کون سا عمل کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا اللہ دنیا کے اندر میں نے قرآن کو لوگوں تک پہنچایا، حدیث لوگوں تک پہنچایا، اللہ میں نے تیری کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لوگوں تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تمہاری نیت یہ تھی کہ دنیا والے تجھے بہت بڑا عالم کہے، دنیا والے تجھے بہت بڑا قاری کہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فرشتوں جاؤ ان عالم کو پکڑو اور جہنم کے اندر پھینک دو. اور تیسرا شخص کون ہوگا؟ ایک مالدار آدمی ہوگا. وہ مالدار کہے گا اللہ دنیا کے اندر میں مالدار تھا، اپنے مالدار بنا کر کے بھیجا تھا. اللہ رب العالمین دنیا کے اندر میں نے غریبوں کی مدد کی. اللہ دنیا کے اندر میں نے غریبوں کے گھر تک آٹے کی بوری پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ تو صحیح ہے کہ تم آٹے کی بوری گھر تک پہنچایا، لوگوں کی مدد بھی کی، غریب بچیوں کی شادیاں بھی کرائے، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ دنیا والے تجھے بہت بڑا سخی کہے، دنیا والے تجھے بہت بڑا مالدار آدمی کہے. آج جب کسی غریبوں کو پیسہ، رمضان قریب ہے، دیکھیے آپ جب آٹے کی بوری غریبوں تک پہنچایا جاتا ہے تو سیلفی لیتا ہے، کھچ کھچ مارتا ہے، سیلفی لیتا ہے، فوٹو لیتا ہے اور جا کر کے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالتا ہے اور جا کر کے ان سے کہتا ہے بھائی صاحب آپ بہت اچھا کام کریں ماشاءاللہ. وہ اور اندر سے اور خوش ہو جاتا ہے. دکھانے کے لیے لوگ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر کا دن ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے نام اعمال کے انتظار میں ہوں گے کہ مجھے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فرشتے نام اعمال تقسیم کر رہے ہوں گے. ایک آدمی ہوگا وہ تو دنیا کے اندر نمازیں پڑھی ہوگی، زکاتیں دی ہوگی، حج بھی کیے ہوں گے. وہ دایاں ہاتھ بڑھائے گا، فرشتوں نے دایاں ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیں گے اور کہیں گے کہ تم دائیں ہاتھ کے لائق نہیں ہو، تم دائیں ہاتھ کے قابل نہیں ہو، اپنا بایاں ہاتھ بڑھاؤ. وہ آدمی اپنا بایاں ہاتھ بڑھائے گا، اس آدمی کو نام اعمال بایاں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس آدمی کو نام اعمال لیفٹ ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ آدمی اپنے نام اعمال کو کھولے گا اور پڑھتے ہوئے کہے گا این حسنات یا رب العالمین، اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ دنیا کے اندر میں نے غریبوں کو مدد کیا تھا، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر میں نے نمازیں پڑھی تھی، اللہ رب العالمین میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ غیب سے آواز آئے گی او میرے بندے تم چوراہوں پر بیٹھ کر اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتا تھا؟ ریاکاری کیا کرتا تھا. اس لیے تمہارے نیکیوں کو غیبت نے، ریاکاری نے چاٹ کر کے صاف کر دیا ہے. تمہارے نیکیوں کو کھا گئی ہے. جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طریقے سے ہماری نیکیوں کو بھی ریاکاری اور غیبت چاٹ جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں تو کوئی بھی عبادت کی جائے، کوئی بھی عمل کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے. اگر آپ نے دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کیا تو ہماری آخرت برباد ہے. میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر ہی تیاری کرنی چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو کہیں تمہاری مال، کہیں تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے کہیں غافل نہ کر دیں. اور کہی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں چکی چلاتی ہوں ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پانی بھر کے لاتی ہوں مشکی سے چھالے پڑ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک غلام دے دیجئے، مجھے ایک نوکرانی دے دیجئے تاکہ میرا گھر کا کام کر دیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری بیٹی فاطمہ کیا میں تم کو اس سے اچھی چیز نہ دے دوں؟ کہا کیا؟ کہ جب بھی تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئت ما املک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے میں دے دوں گا، اس دنیا میں عمل کر، اگر بغیر عمل کے اس دنیا سے چلی گئی تو تیرا باپ محمد رسول اللہ بھی تجھے خدا کے عذاب سے نہ بچا پائیں گے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ لیکن آج پیر اپنی مرید سے کہتا ہے کہ جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہنم میں ایک پھونک ماروں گا جہنم بجھ جائے گی۔ تیرے بابا اور تیرے پیر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا درس دے رہے ہیں؟ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئت ما املک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے میں دے دوں گا، اس دنیا میں عمل کر، اگر بغیر عمل کیے اس دنیا سے چلی گئی تو تیرا باپ محمد رسول اللہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہاری مال تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دیں، فاولئک ھم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے جو دولت دی ہے اس موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ جب موت کا فرشتہ تمہارے حلق پر تمہارے سینے پر سوار ہو جائے اور تم کہو لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ رب العالمین مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، 2-4 گھنٹے کی مہلت دے دے، 2-4 منٹ کی مہلت دے دے، قریب کی مہلت دے دے، اللہ کہتا ہے اگر تمہیں مہلت بھی دے دیا جائے تو کیا کرو گے؟ اللہ کے بیان فرماتا ہے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ یہ دنیا کا قانون نہیں ہے، یہ نریندر مودی کا قانون نہیں ہے، یہ امت شاہ کا قانون نہیں ہے، یہ کس کا قانون ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو کسی کو وقت نہیں ملتا میرے بھائیوں۔ اللہ کے فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لن استعمال کیا ہے۔ پوچھئے امام صاحب عالم صاحب بیٹھے ہیں، پوچھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لن استعمال کیا ہے۔ لا کا معنی ہوتا عربی میں نہیں اور لن کا معنی ہوتا ہرگز نہیں، اللہ نے یہاں لن استعمال کیا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے اور کیا کرنے والے ہو، وہ بھی جانتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے 5 سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال ہوگا، اور یہ 5 سوالوں کی تیاری ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر ہی کرنی ہے۔ وہ 5 سوال کیا ہوگا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا فَنَا، اپنی عمر کو کہاں گوایا؟ میں نے تجھے 20 سال کی زندگی دی، 40 سال کی زندگی دی، 70 سال کی زندگی دی، 80 سال کی زندگی دی، 100 سال کی زندگی دی، بتاؤ تم نے اپنی عمر کو کہاں گوایا، اپنی عمر کو کہاں کھپایا؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے سوال کرے گا وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا فَنَا، اپنی عمر کو کہاں گوایا؟ اور دوسرا سوال کیا ہوگا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بَلَا، اپنی جوانی کہاں گزاری؟ اپنی جوانی کو کہاں گزاری؟ کہیں ایسا تو نہیں اپنی جوانی کو عیاشی و مکاری میں گزاری؟ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں اپنی جوانی کو شراب کے اڈے پہ گزاری؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی جوانی کو زنا کرنے کے اڈے پہ گزاری؟ کہیں ایسا تو نہیں اپنی جوانی کو فضول چیزوں میں گزاری؟ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا اپنی جوانی کہاں گزاری؟ اپنی جوانی کو کہاں گزاری؟ کیا کہو گے؟ واٹس ایپ میں گزاری، انسٹاگرام پہ گزاری، فیس بک پہ گزاری؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اپنی جوانی کہاں گزاری؟ میدان محشر کا دن ہوگا، 7 قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ میں 7 کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ان میں سے ایک جوان ہوگا جو جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا فرشتوں جاؤ اس جوان کو بلا کے لاؤ جنہوں نے اپنی جوانی کو میری عبادت میں گزاری، اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری، جاؤ اس جوان کو بلا کے لاؤ۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری، جاؤ اس جوان کو بلا کے لاؤ اور میرے عرش کے سائے میں رکھو۔ مصعب بن عمیر کو دیکھو میرے بھائیو، یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ مدینہ کے اندر خوبصورت نوجوان تھے اور بہت امیر گھرانے کے تھے، جو کپڑا ایک بار پہن لیا کرتے تھے دوسرے دن وہ کپڑا نظر نہیں آتا تھا، اور جوتا یمن سے منگایا کرتا تھا۔ لیکن یہی مصعب بن عمیر جب اسلام لائے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، باپ نے گھر سے nکال دیا، ماں نے گھر سے نکال دی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ رہنے لگے۔ اور جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ذمہ داریاں دی تھی؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داریاں دی تھی کہ جاؤ تم مدینہ کے اندر جاؤ اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں اور چند وقت میں، کم ٹائم میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں اور جنگ بدر میں جب شامل ہوتے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی کافروں کو قتل کرتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی کافروں کو قتل کرتے ہیں بدر کے اندر۔ اور جب بدر کے بعد جنگ احد کا نمبر آتا ہے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کفن کی جو چادر ہوتی ہے وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ پورے بدن کو ڈھانکا جا سکے، پیر چھپایا جاتا تو سر کھل جاتے، سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیر میں گھاس اوس ڈال دو۔ اور اس کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر اتارا گیا۔ ان کی زندگیاں کہاں گزری؟ اللہ کے لیے گزری، اللہ کی عبادت کرنے میں گزری۔ آج ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان صحابی ہے، نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج شادی ہوتی ہے، پہلی رات اپنی بیوی سے ملتا ہے، ہم بستری ہوتی ہے اور اچانک جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، میدان جہاد میں گیا اور ایسا لڑا کہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ حنظلہ کی بیوی دوڑتی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عورت، کیا تجھے مسئلہ
کیا نہیں معلوم کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، وہ بغیر غسل کے دفنائے جاتے ہیں۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں، حضرت حنظلہ آج مجھ سے رات میں ملا تھا، ہم بسری ہوئی تھی اور اچانک بغیر غسل جنابت کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر وحی کا انتظار کرتے ہیں، وہی اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عورت آج کے بعد یہ تیرا شوہر حضرت حنظلہ نہیں بلکہ غسیل الملائکہ ہے، آپ غسیل الملائکہ ہے، فرشتوں کا غسل دیا ہوا ہے، یعنی آسمان سے 70,000 فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آج کے بعد یہ تیرا شوہر حنظلہ نہیں بلکہ غسیل الملائکہ ہے، فرشتوں کا غسل دیا ہوا ہے۔ ان کی زندگیاں کہاں گزری؟ اللہ کے لیے گزری، دین کے لیے گزری۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ خندق میں زخمی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سن کر کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں آج حضرت سعد بن معاذ کی موت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل گیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کاندھا دے رہے تھے منافقوں نے مذاق اڑایا اور کہا اللہ کے نبی ان کا جنازہ تو بہت ہلکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، اے منافقوں، حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اس لیے ان کا جنازہ ہلکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں ان کی زندگیاں کہاں گزری، اللہ کے لیے گزری، دین کے لیے گزری۔ آج ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہے؟ آج ہماری زندگیاں واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر اور نہ جانے کن کن چیزوں پہ گزر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا، میرے پیارے ساتھیوں، وعن عمرہ فیما فنا، اپنی عمر کو کہاں گوایا، وعن شبابہ فیما بلا، اپنی جوانی کو کہاں گزاری، اور تیسرا سوال کیا ہوگا، ومالہ این اکتسب، مال کہاں سے کمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کو دھوکہ دے کر کے کمایا، جھوٹ بول کر کے کمایا، کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا سوال ہوگا فیما فخو، تو نے جو مال کمایا اس کو خرچ کہاں کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ شادی کے موقع پر ڈی جے بجانے میں خرچ کیا، ناچ گانے میں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا۔ اور جو پانچواں سوال ہوگا وماذا عمل فیما علما، تو نے جو علم حاصل کیا کتابوں کے ذریعے سے، یا مدرسے میں جا کر تو نے جو علم حاصل کیا، یا یوٹیوب کے اندر بڑے بڑے علماء کی بیانات کو سن کر کے، قرآن و حدیث کی باتیں سن کر کے اس میں سے عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے کرے گا، اور جب تک کوئی آدمی یہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اپنا قدم اس جگہ سے ہلا نہیں سکتا، اپنا قدم اس جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو ہمیں اور آپ کو ان 5 سوالوں کی تیاری ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وقت اجازت نہیں دیتا، آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان کی حالت میں، اور جب ہم لوگوں کا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔